22 مارچ 2018 اور انٹرنیشنل واٹر ڈے کے طور پر آج کے دن کو منایا جاتا ہے، اور اس سال کا جو عنوان ہے وہ نیچر فار واٹر کے تحت اس سال اس انٹرنیشنل واٹر ڈے کو منایا جا رہا ہے۔ 1992 میں اقوام متحدہ کے تحت ایک ماحول کے حوالے سے کانفرنس منعقد ہوئی، جس کے بعد سے ایک سفارش سامنے آئی کہ انٹرنیشنل واٹر ڈے اور پانی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بھی ایک دن مختص ہونا چاہیے، اور 1993 آنورڈز اب تک یہ دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی صرف 15% آبادی ایسی ہے جسے پینے کا صاف پانی میسر ہے، اور باقی 85% آبادی بالکل صاف پانی نہیں پیتی۔ پاکستان کی معیشت کا تقریباً 1.5% جو پانی سے متعلقہ بیماریاں ہیں ان پر ہسپتالوں میں خرچ ہوتا ہے۔ 1947 میں جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو 5600 کیوبک میٹر پانی ایک شہری کو میسر تھا، جو 2018 میں اب کم ہو کر 1000 کیوبک میٹر رہ گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 2025 تک اس میں مزید کمی واقع ہوگی اور ایک شہری کو صرف 800 کیوبک میٹر پانی میسر ہو سکے گا، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ، وقت کے ساتھ، سال کے ساتھ یہ پانی گھٹتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا۔ پاکستان میں جو پانی داخل ہوتا ہے وہ دریاؤں کے ذریعے داخل ہوتا ہے، اور یہ دریا بھارت سے پاکستان کی طرف بہتے ہیں۔ ایک معاہدہ جسے انڈس واٹر ٹریٹی، سندھ طاس معاہدہ کہا جاتا ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا تھا، جس کے تحت 3 دریا ایسے ہیں، سندھ، جہلم اور چناب، جن کے 80% پانی پر پاکستان کا حق ہے اس معاہدے کے تحت، اور 20% پانی بھارت جو ضروری چیزیں ہیں ان کے لیے استعمال کر سکتا ہے، جبکہ 3 دریاؤں کا مکمل کنٹرول اور ان کے پانی کا اختیار بیاس، ستلج اور راوی، یہ 3 دریائیں جو بھارت کے پاس ہے۔ لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت سندھ طاس معاہدے کے خاتمے کی بات کرتا ہے، اس کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ 3 دریا جو پاکستان کے حصے میں ہیں ان پر ڈیمز بنائے جا رہے ہیں۔ بھارت میں 2 بڑے ڈیمز اس وقت تعمیر کیے جا رہے ہیں، اور تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 45 سے 61 کے قریب ڈیمز ہیں جو بھارت بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نریندر مودی صاحب بڑی کھلے عام دھمکی لگا چکے ہیں پاکستان کو کہ 2025 تک پاکستان مکمل طور پر سوکھ جائے گا اور پانی کی شدید قلت ہوگی۔ یہاں پر اگر ہم پاکستان کی بات کریں جس کا دار و مدار بنیادی طور پر زراعت پر ہے، ایگریکلچر پر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو دریا کا پانی ہے اس سے یہ تمام تر زراعت کا عمل ہوتا ہے، اور اگر یہ پانی رکتا ہے پاکستان کے لیے تو مشکلات میں یقیناً شدید اضافہ ہو جائے گا۔ 1976 سے اب تک پاکستان نے کوئی بڑا پانی کا ذخیرہ یا قابل ذکر کہہ لیجئے پانی کا ذخیرہ نہیں تعمیر کیا۔ کالا باغ ڈیم کی ہم بات سنتے رہے اور وہ بھی سیاست کی نظر ہو گیا، اور بھی ایسے ڈیمز نہیں ہیں جہاں پانی کو سیو کیا جا سکے، لہٰذا یہ تمام تر پانی سیدھا کا سیدھا ضائع ہو کر سمندر میں چلا جاتا ہے، اور یہی بات بھارت اس وقت کیش کر رہا ہے، اور نریندر مودی صاحب بھی یہی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ چونکہ پاکستان اس پانی کو استعمال نہیں کر رہا اور یہ پانی سیدھا سمندر میں جا رہا ہے، تو ہم اپنے کاشتکاروں کے لیے، اپنے کسانوں کے لیے اس پانی کو قابل استعمال بنائیں گے۔ یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے جس پر شاید اس طرح سے ہمارا فوکس نہیں ہے، یا ماضی میں اس طرح سے بات نہیں کی جاتی رہی۔ پاکستان کو اب جو موجودہ ذخیرے ہیں پاکستان میں پانی کے، ان میں 25% اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، جتنا جلد ہو سکے، تب پاکستان اس ممکنہ خطرے کو فی الوقت ٹال سکتا ہے، لیکن اب تک کوئی کوشش ہم نے دیکھا ہے اس سلسلے میں نہیں کی گئی۔ پانی کا مسئلہ کیا واقعی اتنا بڑا اور اتنا گمبھیر ہے جتنا اس کا اشارہ دیا جا رہا ہے؟ اور جو بھارت اس وقت آبی جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، نہ صرف آبی جارحیت بلکہ ہم دیکھتے ہیں لائن آف کنٹرول پر جارحیت، پاکستان کے ساتھ دیگر تمام معاملات، اور یہ پانی کا ایشو بھی اگر کل کو سر اٹھا لیتا ہے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ارشد عباسی صاحب واٹر انرجی ایکسپرٹ ہیں، آپ اس وقت کی صورتحال اگر مجھے انالائز کر کے بتا سکیں ایز وی اسپیک آف ناؤ 2018 کتنی مشکل ہے اس وقت جو آنے والی ہے پاکستان کی؟ میں ارسلان صاحب اتنی جذباتی گفتگو کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے پیرزادہ صاحب جو بیٹھے آپ کے اینکر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ 3 گورجز ڈیم دیکھا، میں نے اس کا تھوڑا سا آرڈر بھی کیا، اور میں 3 سال ایڈوائزری بھی رہا ہوں گورنمنٹ آف چائنا پہ۔ جو 3 گورجز بڑا ڈیم 50,000 میگا واٹ کا گریٹ بینڈ ایٹ برہما پٹرا ریور، جس کے جو پریلیمنری ورک ہے، مجھے فخر ہے کہ میں نے اس پہ ان کے ساتھ کام کیا۔ بات اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں جو پرائرٹی واٹرز کو کبھی دی ہی نہیں گئی ہے۔ واٹر ایکچولی پانی آج خالی پانی کی بات نہیں کرتی، پانی بالکل اس کے بعد زندگی ناممکن ہے۔ جب پانی کی بات کرتے ہیں ساتھ خوراک بھی آتے ہیں، ساتھ انرجی بھی آتی ہے۔ بالکل۔ جب یہ انڈس واٹر ٹریٹی 1960 میں سائن ہوئی، میں ایز اے انجینئر اگر اس کو ایویلویٹ کروں، ہم دیکھیں تو دیکھیں اس کی وجہ سے ہمارے 3 ڈیم بنے ہیں، چشمہ، تربیلا اینڈ منگلا، اور آج پاکستان کی جو 97% جو سٹوریج ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور ایک وہ کیا تھا کہ جب ٹریٹی سائن ہوئی تو اس میں انڈس بیسن پروجیکٹ بنا تھا، جس میں انڈیا نے بھی $162 ملین دیے تھے۔
ایک بات اس کے بعد سوائے میرانی ڈیم کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بڑا مہنگا ڈیم بنا ہی نہیں ہے. اس کی وجوہات پہ کچھ باتیں انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہیں. یہ پرائرٹی نہیں رہی. وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھا ہی نہیں گیا کہ 3 چیزیں نکلتی ہیں, جیسے میں نے عرض کیا نا کہ پانی, بجلی اور خوراک. یہ دیکھیے جب میں 3 گورجز ڈیم پہ گیا تو وہاں پہ جو ان کا مین پریزنٹر تھا اس نے کہا کہ سب سے بڑا جو ماڈل ہم نے لیا تھا وہ لیا تھا تربیلا اور منگلا سے. تربیلا اور منگلا اس وقت اگر یہ نہ بنتے تو آج پاکستان میں گیس سالی بھی ہوتی, پانی بھی نہ ملتا. اور آج کو میں فگر بتا دوں, آپ ضرور اخبار پڑھتے ہوں گے, $978 بلین کا سرکل ڈیٹ ہوا ہے. یہ سرکل ڈیٹ کیوں ہوا ہے؟ کہ ہم مہنگی بجلی بناتے ہیں. ہم نے بجائے پانی کی بجلی بنانے کے ہمارے پرائم منسٹر نے LNG لا کے بجلی بنائی, جس کا آج کا ریٹ میں بتاتا ہوں 9 روپے 7 پیسے انرجی کمپوننٹ ہے, جبکہ اگر پوری ہم بناتے یہی ہائیڈرو سے تو 1 روپے پڑتا. ایک تو بات یہ 1 سے 2 روپے کی بات کی جاتی ہے, ادروائز 17 روپے تک کی سر بجلی پیدا ہو رہی ہے. اب جہاں آپ یہ باتیں کہتے ہیں نا بڑی جذبیت سے بات کرتے ہیں کہ جی وہ مودی نے کہا, مودی نے بالکل کہا, وہ تقریباً 3 سال سے بات کہہ رہا ہے. جی جب 3 سال سے بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے میں 1 ڈراپ پانی بیاس میں, ستلج میں اور اس میں نہیں آنے دوں گا اور راوی میں نہیں آنے دوں گا. جی مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں پہلے جو نواز شریف تھے انہوں نے کوئی بات کی اس کے اوپر؟ کوئی ایک سنگل سٹیٹمنٹ کی آئی؟ جواب ہے نہیں. ابھی جو حقان عباسی صاحب ہیں ان کی طرف سٹیٹمنٹ آئی ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں. دوسری بات ہے جو آپ بات کریں گے جس پہ آپ واٹر ڈے ہے, آج واٹر ڈے کا جو تھیم ہے وہ بیسیکلی واٹر, نیچر فار واٹر. مقصد یہ ہے کہ آپ پانی کو کیسے مینیج کریں گے, کیسے پیوریفائی کریں گے, اس کا طریقہ نیچر ہے. ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, گزشتہ 3 مہینے سے ہم فلو کو میئر کر رہے ہیں کہ جو چناب میں پانی آ رہا ہے اور جو جیل میں پانی آ رہا ہے, چکوٹھی کے مقام کے اوپر, تاؤبٹ کے مقام کے اوپر جو نیلم انٹر ہوتی ہے, اور برالا پہ ہمارا پانی تقریباً 60% کم ہو گیا. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ابھی انہوں نے ڈیم نہ لی. میں آج آپ کو یہ بھی کلیریفائی کر دوں, ہم بھی ایک ریئل ٹائم ڈیٹا رکھتے ہیں, اب بھی انڈیا میں وہ صلاحیت نہیں ہوئی کہ ہمارا ایک ڈراپ روک سکے. لیکن واٹر شیڈ میں جو ہو رہا ہے, ڈیم سے کیا ہمارا پانی نہیں رکے گا اگر وہ نہیں کم نہیں ہوگا؟ نہیں دیکھیں ابھی چناب کے اوپر آلریڈی دلستی, بگلیار, پاکل دل یہ تو بن چکے ہیں, سوری سلال بن چکا ہوا ہے. پاکل دل اور اس کے بعد جو ابھی آیا براساڈ, اس پہ سٹوریج کیپیسٹی اتنی ہے جو پرمیدر لمٹ اس سے کہیں زیادہ ہے. اس کے ڈاکومنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اریگیشن بھی نکالیں گے. ایک بات. دوسری, ان کا جو پلان تھا 2016 کا جو سامنے سرفیس میں آیا کہ وہ ایک ریور لنکنگ پروجیکٹ جو آلریڈی انڈیا کا ہے, جس میں ایک پارٹیسپینٹ نے صحیح بات کی ہے کہ انڈیا میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس کا کہتے ہیں ریور لنکنگ پروجیکٹ. وہ ہے $180 بلین کا. اور وہ $180 بلین کے کیوں بنایا کہ جب چائنا نے برہما پٹرا پہ بنایا تو انہوں نے کہا جی دیکھیں ہمارا نیچے واٹر یوز ہے. اس پہ ان کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے, ساتھ گورنمنٹ نے, کہ دیکھیں یہ اس پروجیکٹس کے اوپر کوئی لٹیگیشن, کوئی ہائی کورٹ, کوئی ڈسکشن نہیں. اور ان کے بھی انٹرسٹیڈ بہت بڑے ایشوز ہیں, جس طرح ہمارے سندھ, پنجاب اور KPK کے, مہاراشٹرا, کرناٹکا بہت بڑے ایشو ہیں. لیکن ان کا جو ایک ڈیسیجن ہے کہ یہ پروجیکٹس ہیں نیشنل امپورٹنس کے, ہماری سپریم کورٹ آج چاہے ایک کال کرے وہ کہے کہ کالاباغ ڈیم پروجیکٹ ہے نیشنل امپورٹنس کا. ایک بات. دوسری بات ایک اور ہے تو وہ بالکل ہو سکتا ہے. آپ نے میری بات سنیے, میں بھی دیکھتا رہتا ہوں, ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ڈسکشن ہوتی ہے کسی پینل پہ تو ہمیشہ پولیٹیشین آتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جب جیسے پاکستان میں رینٹل پاور پروجیکٹس کا ہوا تھا, یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے, کسی پولیٹیشین کی برینڈ سرجری ہو رہی تو کیا ہم آپ ڈسکشن لگائیں گے شام کے ٹاک شوز میں؟ یہ کالاباغ ڈیم کا ایشو یہ ہے کہ یہ ورلڈ بینک, ADP یا دنیا کے کسی اور انسٹیٹیوشن کو, پاکستان کو نہیں. دیکھیں شمس الملک بہت بڑا نام ہے یہاں پہ. جی آپ دیکھیں یہ ٹیکنیکل ایشو ہے. ٹیکنیکل ایشو کو اسفندیار ولی یا دوسرے بندے کیسے ڈسکس کر سکتے ہیں؟ کو بنتا ہی نہیں ہے نا ان کا جی کہ ٹیکنیکل ایشوز پہ وہ بات کر سکیں. لیکن میں ذرا طارق پیزاد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, سر ہم کالاباغ ڈیم کی بات کرتے ہیں کہ وہ تو چلیں کنٹروورسی بن گیا, اس پر ریزرویشنز تھے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے, یا کسی نے بھی اس کو سیاست کی نظر کر دیا, لیکن کیا یہ ایک بہت بڑا المیہ نہیں ہے کہ 1976 کے بعد سے پاکستان نے کوئی اور بھی پانی کا ایسا ذخیرہ نہیں بنایا جو قابل ذکر ہو یا جس پر بات ہو سکے؟ کم سے کم دیگر ڈیمز تو بنائے جا سکتے تھے, کوئی ایک بڑا ڈیم تو اب تک بنایا جا سکتا تھا. نہیں, اس کا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ نواز شریف جس سال آیا یا اس سے پہلے زرداری آیا, ان دونوں کے پاس دیابیر بھاشا کو شروع کرنے کا پورا وقت وہ موقع حاصل تھا ان لوگوں کو. مشرف کے دور میں یہ منظور ہو چکا تھا
لیکن زرداری نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. اور یہ جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے 4 سال اس کی زمین حاصل کرنے میں خرچ کر دیے. اب آ کر کل سرتاج عزیز نے اور دوسرے لوگوں نے جو کہ اس پیسوں کے معاملات کی تقسیم کرتے ہیں 123 یا 24 ارب روپے مزید رکھے ہیں اس منصوبے کے لیے. اگر یہ منصوبہ پہلے سال زمین لے کر شروع کر دیا جاتا کسی طرح تو 1-2 سال کی تاخیر کے ساتھ بھی اس کی تعمیر کو 2 سال گزر چکے ہوتے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہاں چونکہ ان لوگوں کو دکھاوا, جیسے کہ جنرل صاحب کہہ رہے تھے, یہ کوئلے کے منصوبے, یہ فلاں کے منصوبے, یہ اس طرح کے معمولی چھوٹے چھوٹے ڈیم یا کوئی جو مشرف کے دور میں منظور ہوئے تھے, یہ ان کی طرف توجہ اور ان کی بات کرتے ہیں. جس صورتحال یہ ہے کہ قومی مفاد, وسیع تر قومی مفاد جس کا تعلق پاکستان کے مستقبل سے ہے. آپ دیکھیں, ذرا سوچنے کی بات ہے, دنیا کا سب سے زیادہ غریب اور سب سے زیادہ بے بصیرت ملک ایتھیوپیا ہے, ہوا کرتا تھا, ہے نہیں. جی میں ابھی امریکہ سے واپس آ رہا تھا تو جہاز میں وہاں کے لوگوں سے بات ہو رہی تھی. چونکہ میں ان چیزوں کو تھوڑا بہت دیکھتا رہتا ہوں اپنے اسٹریٹجک افیئرس کے لیے, تو میں نے کہا یار تمہارا ڈیم کہاں تک پہنچا ہے؟ وہ اسے کیا کہتے ہیں, دریائے نیل کے اوپر وہ لوگ بنا رہے ہیں. تو نے کہا جی اس پانی کاٹنے کا مرحلہ جو ہے, وہ دریا کا رخ موڑنے کا مرحلہ جو ہے وہ سر کر رہے ہیں ہم, باقی اس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے. 4,500 اسے کیا کہتے ہیں وہ میگا واٹ کا منصوبہ ہے. لیکن یہ جو دیابیر کے اوپر انہوں نے $14 بلین کی بجٹ کی منظوری دی ہے, میں شرطیہ کہتا ہوں کہ آخر دنیا کے اندر قیامت تو نہیں آ گئی ہے نہیں یار. ان کی بھی منصوبے کی جو بجلی کی پیداواری صلاحیت ہے اور جو ڈیم کی صلاحیت ہوگی وہ اس میں بہت زیادہ قیامت کا فرق نہیں ہوگا. یہ لوگ $14 بلین میں وہ منصوبہ بنانے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد کاسٹ اوور رن بھی ان کے ہاں ہوگی, چونکہ ہمارے یہاں کرپشن کا وہ ایک طریقہ ہے. اگر آپ اس کا ایتھیوپیا کے ڈیم سے مقابلہ کریں تو دیکھیں, میں کہتا ہوں وہ کچھ 4.5 کے درمیان بنا ہوا ڈیم ہے وہ. جی آپ حیران ہوں گے کہ اس غریب ملک نے اپنے لوگوں سے چندے ڈلوا کر وہ ڈیم بنوایا کیونکہ انہیں اس کی اہمیت محسوس تھی. لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ نہ تو اہمیت کا ادراک ہے اور کرپشن کی ابتدا شروع میں ہی نظر آ رہی ہے. $14 بلین یہ بجٹ ہے اس کا, دیامیر بادشاہ ڈیم کا. کوئی تو ڈاکہ مارنے والا ہے نا. درست کہہ رہے ہیں آپ سر, لیکن چلیں لیٹس ہوپ کہ اس کے بعد بھی یہ بن جائے, مکمل ہو جائے, کیونکہ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. عباسی صاحب آپ سے جاننا چاہوں, مدت بھی تو 12 سال سے زیادہ ہے. جی بالکل عباسی صاحب, اس وقت گلوبل وارمنگ کس طرح سے چیزوں کو متاثر کر رہی ہے اور گلیشیئرز کے حوالے سے جو پیرزادہ صاحب نے بات کی ہے نا, جی کہ انہوں نے ایتھوپیا کے ڈیم کی اسٹڈی کی, پہلے یہ بھی دیکھے کہ وہ بھی چائنیز اسسٹنس سے بن رہے ہیں. ایک بات, سارے کے سارے ایتھوپین جتنی بنا رہے ہیں وہ ایک نہیں ہے, وہ بلکہ 4 بڑے ڈیم ہیں اور ہر ایک کی کیپیسٹی ایک کی 3 ملین ایکڑ فیٹ ہے, 4 یا 5. ایک بات پوچھنے کی ہے کہ چائنا وہاں بھی ہیلپ کر رہا ہے اور اس کی کاسٹ پر میگا واٹ تقریباً 1.25 ملین پر میگا واٹ ہے, جبکہ چائنا پاکستان کو بھی ہیلپ کر رہا ہے. کروٹ میں, کوالے میں, سکی کناری میں یہاں پہ $2.5 ملین ہے. یہ بات فیکٹ ہے, ریکارڈ ہے. جیسے نیلم جلم چائنا بنا رہا ہے, حالانکہ چائنا ہمارا دوست ملک ہے, ہمارے ملک میں یعنی انکمپیٹنس یا جسے کہتے ہیں نا نیگلیجنس یا کیا ہے, اس سے بھی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ ایک اور اسٹڈی ہے, کہیں اس پہ بھی کبھی بلائیے گا کہ پاکستان میں انکمپیٹنس کا یہ حال ہے. دوسری بات ہے, ایک اور بات آپ نے کی, بادشاہ. دیکھیے ہمارا واٹر رائٹس کابل کے اوپر سیٹ ہونے کے لیے ہمارے پاس آپشن کالا باغ ڈیم بنانا ہی پڑے گا. ادروائز میرے پاس فیزیبلٹی اسٹڈی آ گئی ہے جو ورلڈ بینک نے بنا کے دی اور جو انڈین اسسٹنس کر رہا ہے کہ کابل کے اوپر 5 بڑے ڈیم ہیں جس پہ پورا بلاکٹ آ جائے گا, اور جس سے ہماری جو پشاور ویلی ہے اس کی ایگریکلچر ساری وہی بات ہوگی جو انڈیا والا کام ہو جائے گا. تیسری ایک اور بات کروں گا, یہ چھوٹے چھوٹے ڈیم کی بات ہوئی ہے. دیکھیے ایک میں نے بھی ایک آپریٹ لکھا تھا, گرین ورسز اورنج, کہ جب اورنج ٹرینڈ شروع ہوئی تھی تو اس کی کاسٹ تقریباً $2 بلین ہے, اور وہ $1.5 بلین کا جس کی کمپلیٹ فیزیبلٹی ہر چیز 2001 میں منڈا ڈیم کی سوات کے اوپر, وہ ابھی تک وہ نہیں بن سکا. ہر وقت یہ نہیں, جسے کہتے ہیں لو ہینگنگ فروٹ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ منڈا ڈیم بنا ہوتا 2010 میں جو فلڈ آیا اس کا نقصان ہوا تھا کتنا, تقریباً $18 بلین. اب آپ کمنگ بیک ٹو دی ایک اور بات کہیں گے, یہ تو بڑی باتیں ہیں. دیکھیں میں اور آپ پروگرام کر رہے ہیں, کہاں پہ کر رہے ہیں ہم؟ راول ڈیم سے 2 کلومیٹر دور ہیں.
جی اب ہم کہتے ہیں جی ولی خان ہے وہاں پہ، اسفندیار ولی ہے اور غدار ہیں، یہ ہوا۔ میں آپ کے پروگرام پہ کہتا ہوں جب کشن گنگا کا انٹرم فیصلہ فروری 2013 میں آیا تھا، اس وقت ایک انٹرم وزیر تھا، اس کا نام تھا مصدق ملک۔ میں نے اور ہمارے بزرگ شمس ملک نے بلایا، ہم نے اس کی پوری تیاری کرائی کہ دیکھو لسن یہ کیس تم ہار جاؤ گے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن والے یہ کہتے ہیں کہ نیلم ویلی میں آپ کے واٹر رائٹس کیا کیا ہیں یہ ذرا اسٹیبلش کریں، اور یہ ڈیٹا ہے، یہ ہے، یہ واٹر رائٹس آپ نے اسٹیبلش کرنے ہیں، یہ طریقہ ساری اس کو دیے۔ ٹھیک، آپ یقین کریں اس بدبخت انسان نے وہ ڈیٹا آگے نہیں پہنچا۔ دیکھیں مجھے کہنے دیں، کوئی اس میں اولیگائی نہیں، پاکستان وہ کیس ہار گیا، ہمیں منیمم انوائرمنٹل فلو ملا ہے، ایک بات۔ اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ 550 ارب کا نیلم جیلم بن رہا ہے، اس میں 40% انرجی جنریشن کم ہوگی۔ یعنی دیکھیں آپ نے پاور پلانٹ لگا دیا، اس کی جنریشن کم ہوگی، یہ ایک اور لاس ہوگا۔ جی اس کی میں کہتا ہوں ایک انویسٹیگیشن، کاش کوئی میرا کلپ چلا دیں کہ چیف جسٹس یا آرمی چیف بنا دیں کہ اس کو بھی جس طرح یہ آج وہ بھی پکڑیں یہاں پہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے آگے ہمارے واٹر رائٹس انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں پیش نہیں کیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نیگلیجنس کی حال یہ ہے، ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں، اسلام آباد میں میں نے بھی کام کیا ہے ایز اے واٹر ایکسپرٹ، آپ یقین کریں 60% لاسز ہیں۔ اسلام آباد کے واٹر سورس کون سے ہیں؟ خانپور ہیں، خانپور ڈیم ہے، سملی ڈیم ہے اور ٹیوب ویلز ہیں۔ جی سورس سے پانی تقریباً آج بھی 70 ملین گیلن آ رہا ہے، جب گراؤنڈ پہ آتا ہے تو گراؤنڈ پہ 24 ملین بھی نہیں جاتا۔ آپ دیکھیں 78,000 کنیکشن ہے، لوگوں کو پانی پورا پانی مل ہی نہیں رہا تھا۔ آپ راول ڈیم کی ایگزامپل دیکھیں، یا جنرل صاحب بھی بیٹھے ہیں، راول ڈیم کا پانی جاتا ہے GSQ کو، لیکن آج کا جو تھیم ہے وہ کیا ہے؟ نیچر فار واٹر، کہ راول ڈیم کے پانی کو 10 سال پہلے ہم نے اسٹڈی کیا، ہم نے کہا اتنی اس میں پولیوشن آ رہی ہے، اس کی کوئی طریقہ ایسے، اس کی جو کیچمنٹ میں بڑی بڑی ایلیٹ رہتی ہے، جس کا بھی نام لیں گے بڑے بڑے کا، وہ راول ڈیم کے وہ کہتے ہیں بینک، دیکھنا کیا نام ہے، اطراف میں رہتے ہیں، لیک ویو، جی یہ کیا اس کا کسی کا سیور لگا ہوا ہے؟ آج دیکھیں نا، آج واٹر ڈے ہم بھول جائیں گے کیا تھا، یونائٹڈ نیشن نے میسیج کیا دیا؟ دیکھیں دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں، نیو یارک سے لے کے، چلیں جی ہم اپنا دشمن کو مودی بڑا جی، وہ تو میٹر پاس بھی نہیں ہے، ٹی بوائے ہے۔ ممبئی کے لیے جو پانی آ رہا ہے نا، سنجے گاندھی وہاں پہ ایک بہت بڑا پارک ہے جس کے ریزرو ایریا ڈکلیئر کیا گیا۔ جنرل صاحب یہاں پہ میں ہسٹوریکلی بات کروں گا کہ 1876 میں ڈائریا پھیل گیا اس وقت کے ناردرن کمانڈ میں، اس وقت جرمن ایکسپرٹ آیا تھا، برٹشر نے جرمن ایکسپرٹس کو بلایا، اور اس وقت نیو مری جتنا بھی یہ پراٹیاٹا ہے، یہ ایک ریزرو فارسٹ ڈکلیئر ہوئے جس میں سے پتھر نہیں نکال سکتے تھے۔ کیا آج کے دن کوئی میسیج ہم جائے گا کہ اس دن سے کیا سیکھیں گے کہ راول ڈیم کی کیچمنٹ میں وہ بڑے بڑے پراپرٹی ڈیلر دیکھیں جن کا نام لیتے ہوئے شاید میرے خیال میں خدا معاف کرے، خدا بھی ڈر جاتا ہے، ان پہ کوئی ہاتھ ڈالے گا کہ دیکھو واٹر شیڈ میں یہ کنسٹرکشن نہ کرو، کیونکہ بمبے سے لے کے نیو یارک سٹی تک درمیان میں بیجنگ ہے، واٹر شیڈ سے لوگوں نے انکروچمنٹ ہٹائی ہیں۔ یعنی یہ آج کا تھیم ہے کہ آپ نے فلٹریشن پلانٹ نہیں لگانے جس طرح وہ گومڑا پنجاب میں لگے ہیں، جہاں پہ دیکھیں 25-25 ہزار پے تھی، آخر 25 لاکھ پے تھی، اور کیا ہوا؟ ڈیزاسٹر ہوا ہے۔ آج کا میسیج یہ ہے کہ چاہے چناب کا واٹر شیڈ ہے، اروناچل پردیش ہے، یا مقبوضہ کشمیر ہے، یا چاہے جیلم کا ہے، ہمیں ایک اسٹرانگ نوٹ بھیجنا چاہیے کہ دیکھیں آپ کی جو سول انکروچمنٹ لینڈ یوز ہے وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں جی اگر آج مجھے کوئی فورم کہے، میرا تعلق تو سرفسی سے نہیں ہے، نہ میرے کو تعلق آرمی سے، میں 1980 سے آن ورڈ مقبوضہ کشمیر میں گریجولی کس طرح انڈین ملٹری پریزنس کی وجہ سے لینڈ یوز چینج ہوا، بیرکس بنی ہیں، کنٹونمنٹس بنی ہیں، دیکھیں ایک اسپیشل کور بھی سیاچن کی بعد، کارگل کے بعد ہوئی ہے۔ یہ ہمارا رائٹ ہے، انٹرنیشنل رائٹ ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کے علاوہ ہم نے بڑے بڑے کنونشن سائن کیے، بعد میں بات ہے، ایک نوٹ نہیں جا سکا۔ یہ دیکھیں یہ راول ڈیم ہے نا، یہ سپریم کورٹ سے 1.5 کلومیٹر ہے، سنیے نا، یہ پرائم منسٹر جو دونوں بیٹھے ہوئے نا، ایک سائن بھی جو بیٹھا ہوا ہے، اس راول ڈیم کی انکروچمنٹ دیکھیں مینیج کیسے کیا جا رہا، اس کا سپل وے اریگیشن کے پاس ہے، لیک فشریز پاس ہے، بینک سی ڈی اس کے پاس ہے، سی ڈی کے پاس ہے، تو مینجمنٹ آل ٹوگیدر ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں مینجمنٹ ہم نے چیز سیکھی نہیں ہے، جہاں پہ آپ نے ایک ہی چیز سیکھی ہے کہ یہ دیکھیں زون 4، یہ کوری شہر ایک انٹرنیشنل لیول میں یون میں تھا اس وقت، اس کو ریزرو کرایا تھا، آپ کا پوائنٹ آ گیا، کیسے یہ نہیں، یہ زون 4 ریزرو تھا، پنڈی کے ٹیوبل کا ریچارج ایریا یہ ہے،
यहाँ कौन कौन सी आबादियाँ नहीं बनी और किस किस की नहीं है। یہ یقیناً یہ بہت عام سوالات ہیں سر، بڑی ڈیٹیل میں آپ نے یہ تمام تر سوالات اٹھائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم جس کی فیزیبلٹی مکمل ہے، عباسی صاحب بہت سی باتیں اس کے متعلق اور بیان کر سکتے ہیں، اس کے متعلق فوری طور پر ایک حکم آنا چاہیے۔ یہ ڈاکو سیاستدان جن کا سربراہ نواز شریف ہے اور یہ زرداری ہیں، دیکھیں حکومت ان دونوں کی آئے یا عمران کی بھی آ گئی تو وہ بھی کالا باغ ڈیم کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ یہ لوگ اس جرت کے مالک نہیں ہیں اور ان کو مشورہ دینے والے بھی یہ نہیں کہیں گے کہ سر یہ اقدام جو ہے ہماری سیاسی حمایت جو ہے اس کو ضائع کر دے گا۔ لہذا اس کا فیصلہ تو یا کوئی فوجی آمر کر سکتا تھا اور یا سپریم کورٹ کر سکتی ہے۔ تو میں اس بات سے متفق ہوں کہ اس کو ایک قومی مسئلے کے طور پر پیش کر کے فوری طور پر ایک دباؤ پیدا کیا جائے اور بہت سے سینکڑوں بلکہ ایسے پروگرام ہوں اور تمام ٹیلی ویژن جو اس وقت مختلف قسم کی بیہودہ سٹوریوں کو کور کرتے ہیں ان کے اینکروں کو اگر تھوڑا بہت شعور آ جائے، جیسے کہ ارسلان صاحب آپ نے بڑی ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں اور ذمہ داری کا، یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بالکل ایک ملکی سطح پر یک زبان ہو کر سر سب کو بات صلاحیت کرنی پڑے گی، ضرورت ہے جس کی ہمارے ہاں بہت کمی ہے۔ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں طارق اعجاز صاحب، آپ نے کہا یا عامر بنوا سکتا ہے یا سپریم کورٹ، تو عامر تو نہیں بنوا سکا، یہ تو طے شدہ بات ہے، تو سپریم کورٹ سے ہم امید کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے۔ باسی صاحب ٹورڈز دا اینڈ میں آپ سے جو آپ کی ریسرچ ہے اباؤٹ دا گلیشیئرز اور سیاچن کے حوالے سے مجھے اگر تھوڑا سا اس پر بھی بتا دیں کہ وہ کیا معاملات ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں تاکہ ہم وہ بھی جان سکیں، وقت میرے پاس کم ہے۔ یہ جو جیسے دونوں شرکا نے بات کی، دونوں حضرات نے بات کی، ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک تیسرا طریقہ بھی ہے سپریم کورٹ کے علاوہ بھی اور آرمی چیف کے علاوہ بھی۔ دیکھیں جب یہاں رینٹل پاور پلانٹ کا جو ایشو ہوا تھا تو کیا ہوا تھا کہ گورنمنٹ پاکستان نے کیس ریفر کیا تھا اے ڈی بی کو، اے ڈی بی کی رپورٹ آ گئی اور وہ ساری شیلف ہو گئی۔ میں آپ کو بتاؤں جی میری ہمبل سی کیپیسٹی میں 2 واٹر ایکسیلنس سینٹر، ایک فیصل آباد میں اور ایک مہران یونیورسٹی جام شورو، ایک یو ٹی لاہور میں۔ اس کے علاوہ اگر ہم کبھی اس کیس کو وہاں دے دیں کہ دیکھیں یہ کالا باغ ڈیم کا ہے، یہ ٹیکنیکل ایشو ہے، پیور انجینئرنگ کا ایشو ہے، وہ دیں گے کتنا ایریا سبمرج ہوگا، کتنا ڈاؤن ہوگا، کیا اس کے سائیڈ افیکٹس آئیں گے، کیا تو یہ بھی ایک سلوشن ہو سکتا ہے۔ نہیں سلوشن ہے ہی یہی، آپ سیکرڈ اوپینین کس سے لیتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا انہی بندوں کو، اسی اسفند یار ویلی کو، اسی بندوں کو، نہیں آپ کو میڈیکل ایشو آتا ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ بیسٹ آف دا بیسٹ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ ایون ورلڈ بینک ہے اور یونیورسٹیز ہیں دنیا میں، دیکھیں وہ انڈیپینڈنٹ اوپینین دیں گے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ شام کو بیٹھ کے، پولیٹیشین جب بڑا دکھ ہوتا ہے کہتا ہے یار انسان دیکھیں یار یہ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں یہ سائنس کو، یہ میتھمیٹکس نہیں، بیسک بات نہیں سمجھتے اور اسے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور بات ہے، کبھی کسی کی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوئی۔ پاکستان میں اتنا بڑا کرائسس آیا، پاور کرائسس سر مجھے اگر آپ سیاچن کے حوالے سے، سیاچن میں دیکھیں جی ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ دنیا نے مانا ہے، ایون اس کو انڈیا نے بھی اگنالج کیا ہے، وہاں انڈین پریزیڈنسی میں بھی الحمدللہ پریزنٹیشن ہوئی ہے کہ سیاچن گلیشیئر میلٹ ہو رہا ہے بیکاز آف پریزنس آف دا ملٹری نٹ کلائمیٹ چینج۔ تو ہم نے ایک پوری دنیا ادھر باور کرایا کہ دیکھیں یہ جو آپ بات کہتے ہیں نا بار بار کہ جی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں، میں نے تو سیاچن پہ کیا ہے لیکن جس بندے نے پاکستانی گلیشیئر پہ کام کیا اس کا نام ہے ڈاکٹر ہبٹ۔ دنیا بھر میں ایک کہتے ہیں کہ جی ایک اناملی ہے، ایک عجیب بات ہے کہ آپ کے قراقرم کے گلیشیئر، یہ پاکستانی گلیشیئر گرو ہو رہے ہیں، یعنی یہ بڑھ رہے ہیں۔ سیاچن اس رینج کا ایک ہے جس کی ملٹنگ ہو رہی ہے۔ اس پہ میرے خیال میں ایک سیریس بات چیت ہونی چاہیے، ایویڈنس بیس پہ، سرچ بیس پہ، جس کو انڈیا میں مانتے ہیں کہ ہاں یہ ہو گیا ہے کہ اب وہاں پہ وڈرا، کیونکہ وہ ہمارے کیچمنٹ میں نا، دیکھیں وہ ہمارے کیچمنٹ میں۔ اور ایک اور بتاؤں سر میرے پاس وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، ایک جملہ، صرف ایک جملہ، سیاچن میں اتنا پانی ہے جتنے 25,000 کالا باغ ڈیم کے مطابق، وہ ہمارے انڈس میں پانی آتا ہے، ہمیں اس کو ریزرو کرانا ہے، بائی فورس کرانا ہے، بائی آرگومنٹ کرانا ہے۔ یہ پاکستان میں نا میڈیا یا جس طرح ہمارے یہ دونوں صاحب ان کی جو سے ہے، یہ کمپین ایک شروع کریں کہ بھائی سیاچن کو ریزرو، یہ پاکستان کے واٹر شیڈ میں آتا ہے، سیاچن کو ریزرو کرنا ہے، پاکستان میں جو آنے والا پانی ہے اس کو ریزرو کرنا ہے۔ میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ویری امپورٹنٹ ایشو، اور یقیناً یہ وہ معاملات ہیں، یہ جو آنے والے وقت کے مسائل ہیں۔ آج چونکہ ہمارے پاس پانی ہے تو ہم شاید اس کی قدر کو نہیں سمجھ رہے، لیکن اگر اس پر فوراً سے پہلے کام نہ شروع کیا گیا
تو آنے والا وقت پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے. جس طرح باسی صاحب نے تھرو آؤٹ دا پروگرام یہ بات بتائی کہ صرف اس کو ایک چیز کے طور پر نہیں دیکھیں, یہ نیچر بھی ہے, اس سے آپ کا خوراک کا معاملہ بھی ہے, اس سے آپ الیکٹریسٹی, آپ انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو یہ انٹر لنکڈ ہیں تمام معاملات, اور سروائیول ہے ہمارا اس پر